بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ایران کی خیر نہیں، ایران اس خطے میں تنہا ہو جائے گا، ان کو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا۔ آپ جانتے ہیں کہ مکہ دفاعی معاہدہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، اور شام کے وزیر خارجہ سعد حسن الشیبانی پاکستان کے دورے پر آئے، آرمی چیف سے ملاقات کی، وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی، اور اسٹیبلشمنٹ اور عسکری حلقوں سب سے ملاقات کی، اور اس کے بعد انہوں نے بیان دیا کہ ہم بھی مکہ دفاعی معاہدے میں شامل ہونے جا رہے ہیں۔ اب خود سوچیں، پاکستان ایٹمی طاقت، سعودی عرب مسلمانوں کی عقیدتوں کا مرکز، شام جس پر ایران کی پروکسیز نے اتنا زور لگایا قبضہ کرنے کے لیے، لیکن احمد الشرع نے اس طرح ایرانیوں کو مارا کہ وہاں سے بھاگ نکلنے کی ان کو جگہ بھی نہیں ملی۔ اور اس کے بعد ترکیہ جو دفاعی لحاظ سے جدید ٹیکنالوجی کے اعتبار سے ایک بڑا مقام رکھتا ہے اور نیٹو میں بھی رہا ہے، اور پاکستان تو ہے ہی پھر ایٹمی طاقت مسلمانوں میں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر مصر بھی مکہ دفاعی معاہدے میں شامل ہو رہا ہے، قطر بھی ہو رہا ہے، کویت بھی ہو رہا ہے۔ اس خطے میں جنوبی ایشیا میں جتنے مسلم ممالک تھے، جتنے اہم مسلم ممالک تھے، وہ سارے کے سارے یوں ہو رہے ہیں، یکجاں دو قالب کی طرح ہو رہے ہیں، ایک مکہ بن رہے ہیں۔ تو ایران نے اپنی پروکسیز کے ذریعے سے، اپنے ایجنڈوں کے ذریعے سے جو شام میں سازشیں کی، جو عراق میں یورشیں کی، جو پاکستان جو کراچی سے لے کے گلگت تک طوفان مچا رکھا تھا، جہاں کہیں مسلم ممالک تھے، جہاں کہیں مسلمان تھے، ان کی کوشش تھی کہ وہاں تفرقہ پھیلایا جائے، وہاں نفرتوں کے بیج بوئے جائیں۔ ایک ایران تھا جو یہ چاہتا کیا کہ مسلمانوں میں نفرتیں پھیلے، اور سعودی عرب پر، مدینہ پر ان کا کنٹرول ہو۔ ان کے توسیع پسندانہ عزائم اپنی موت آپ مر چکے ہیں۔ نمبر دو، اسرائیل جو یہ اس خطے میں چاہتا تھا کہ اس کی سرحدیں نیل اور فرات تک ہوں، اور مسلم ممالک، عرب ممالک پر وہ قبضہ کر لے۔ عرب اسرائیل جنگ کے بعد وہ اتنا شیر ہو گیا تھا، ایک کے بعد دوسرے ممالک پر قبضہ کرنے کی کوششیں کر رہا تھا، اور اپنی سرحدیں بڑھاتا چلے جا رہا تھا۔ آج سے 50 سال پہلے اسرائیل جو اتنا سا تھا اور فلسطین اتنا بڑا تھا، رفتہ 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 فلسطین اتنا سا ہو گیا اور اسرائیل اتنا بڑا ہو گیا۔ اسرائیل کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ وہ کیا کرے۔ تیسری طرف جنوبی ایشیا کا چودھری اپنے آپ کو انڈیا بھارت کہلاتا تھا، اکھنڈ بھارت کا منصوبہ خاک میں مل چکا ہے۔ وہ یہ چاہتا تھا کہ اس خطے میں انڈیا کی بالادستی ہو، پاکستان پر حلب کرنے کے لیے 4 جنگیں مسلط کی، اور مختلف پروکسیز کے ذریعے سے ہمارے بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں، سندھ میں، کراچی میں، نہ جانے انڈیا نے کیا کچھ کیا۔ لیکن انو مرسوس میں انڈیا کو ایسی مار پڑی، خلائی، فضائی، زمینی، کہ اب اس کو جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، اپنی ناک بچانے کے لیے، اپنی عزت بتانے کے لیے، اپنی عزت بحال کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہے، لیکن ان کے ساتھ کوئی دے نہیں رہا۔ امریکی صدر ٹرمپ بار 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 نام لے کر بنیانو مرسوس کا کہ اتنے طیارے پاکستان نے انڈیا کے گرائے، انڈیا کو چڑھاتا رہتا ہے۔ اسی طرح روس اور دیگر ممالک جو ایران کا ساتھ دے رہے تھے، جو انڈیا کا ساتھ دے رہے تھے، اور انڈیا اور اسرائیل جو یکجاں دو قالب کی طرح تھے، ان کی ہوا بھی اکھڑنے لگی ہے۔ بہت جلد آپ خوشخبری سنیں گے کہ احمد الشرع شام کے صدر پاکستان کے دورے پر آئیں گے، بھرپور ان کا استقبال ہوگا، اور وہ بھی مکہ دفاعی معاہدے میں شامل ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد اس خطے میں دو دشمن، اسلام دشمن، مسلم دشمن، عالم اسلام دشمن طاقتیں ہیں، انڈیا ہو، ایران ہو، بھارت ہو یا کوئی اور ہو، ان کے خلاف دمادم مست قلندر ہوگا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک تکوینی نظام ہے، ایک قانون ہے کہ جو بھی مسلمانوں کے خلاف، عالم اسلام کے خلاف، انسانوں کے درمیان نفرتیں پھیلائے گا، برائی سوچے گا، کام کاج کے اعتبار سے وہ ناکام ہوگا، اور ان کا کوئی نام لینے والا بھی نہیں ہوگا۔ اندری حالات، مکہ دفاعی معاہدہ جب ہوا تو سعودی عرب، پاکستان، ترکیہ مل گئے۔ اب شام آ جائے گا، مصر آ جائے گا، قطر آ جائے گا، کویت آ جائے گا، اور بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس میں متحدہ عرب امارات بھی آئے گا، سوڈان بھی آئے گا، اور 57 مسلم ممالک ہیں، رفتہ رفتہ وہ سارے اس میں آتے جائیں گے، اور ایک مسلم نیٹو بن جائے گا۔ ایک مسلم ممالک پر حملہ دوسرے مسلم ممالک پر ہوگا۔ آپ نے دیکھا کہ جب سے مکہ دفاعی معاہدہ ہوا، الحمدللہ پاکستان کی 20,000 سے زائد فوج سعودی عرب جا چکی ہے، وہاں پر اپنے اڈے بنا چکی ہے، وہاں پر ڈیفنس نظام مضبوط ہو چکا ہے۔ اس کے بعد ایران کو یہ کہنے کی جرت نہیں ہوئی ہے کہ سعودی عرب کے اندر امریکی اڈے، ہم اس پر حملہ کریں گے، ہم یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ ساری سازشیں اپنی موت مر رہی ہیں۔ اندری حالات، آپ اور ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ 2 چیزیں۔
شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے گزشتہ دنوں بیان کیا، کہا کہ ہر مسلمانوں کو طریق القلندر پر عمل کرنا چاہیے۔ طریق القلندر کا خلاصہ دو چیزیں ہیں، جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہیں اس پر شکر ادا کریں، اور شکر کا اعلیٰ مقام یہ ہے کہ انسان کوئی گناہ نہ کرے، اللہ کی نافرمانی نہ کرے، اور زبان سے بھی الحمدللہ کہتے رہے۔ آپ کے پاس جتنی نعمتیں ہیں اس پر الحمدللہ کہیں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ نمبر دو، دعا کریں، جو چیزیں آپ کے پاس نہیں ہیں، آپ کے بس میں نہیں ہیں، اس کے لیے دعا کریں۔ کہتے ہیں نا قال ربکم ادعونی استجب لکم، اللہ کہتے ہیں کہ اے میرے بندو مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعائیں قبول کرنے والا ہوں۔ الدعاء مخل عبادت، دعا عبادت کا مغز ہے۔ تو آپ نے ان نازک حالات میں مسلمانوں کے اتحاد کے لیے، عالم اسلام کے اتحاد کے لیے ہر نماز کے بعد ہر وقت دعا کرنی ہے، طریق القلندر پر عمل کرنا ہے۔ طریق القلندر کا نسخہ استاد محترم شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے بتایا تھا۔ نمبر 3، جو چیز آپ کو اچھی لگے، جس کو آپ بہتر سمجھتے ہیں، اس کو نیکی کی نیت سے آگے شیئر کریں۔ اور چوتھی اور آخری بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو دفاعی لحاظ سے، ٹیکنالوجی کے اعتبار سے، علم کے لحاظ سے، تقوی کے لحاظ سے مضبوط کرنا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، قوی مسلمان وجاہت کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے کمزور سے بدرجہ بہتر ہے۔ اور قوموں کو، اقوام کو، اداروں کو، گھروں کو اپنی دفاعی تیاری کر کے رکھنی چاہیے۔ قرآن پاک نے صدیوں پہلے کہا تھا وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُمْ، دشمن کے لیے جو سازشیں کرنے والے ان کے لیے اپنی تیاری کر کے رکھو۔ تو آپ اگر افراد ہیں، آپ اگر ادارے ہیں، آپ قوم ہیں، ملک ہیں، تو اسی اعتبار سے آپ نے اپنی دفاعی تیاری کر کے رکھنی ہے، مالی اعتبار سے اپنے آپ کو مضبوط کر کے رکھنا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ تو یوں آپ پر بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو مضبوط کریں، اتفاق و اتحاد کے لیے کوشش کریں، محب وطن ہو، اپنے دفاعی اداروں کا ساتھ دیں۔ پاکستان زندہ باد، سعودی عرب زندہ باد، مکہ دفاعی معاہدہ زندہ باد، دین اسلام زندہ باد۔